خبر او انشاء واما ناقص تقییدی او غیرہ والا فمفرد۔ لفظ موضوع کے جز کی دلالت اگر اس کے معنی کے جز پر مقصود ہو تو وہ مرکب ہے۔ مرکب یا تو تام ہوگا یا ناقص ہوگا۔ پھر مرکب تام کی دو صورتیں ہیں، مرکب تام یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ اما تام مرکب یا تو تام ہوگا، خبر او انشاء خبر ہو یا انشاء، و اما ناقص اور یا مرکب ناقص ہوگا۔ مرکب ناقص کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تقییدی دوسرا غیر تقییدی۔ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ ورنہ وہ مفرد ہے، یعنی لفظ موضوع کے جز کی دلالت اگر اس کے معنی کے جز پر مقصود نہ ہو تو وہ مفرد ہے۔ یہ لفظ موضوع کی تقسیم کا بیان ہے کہ لفظ موضوع کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام مرکب ناقص۔ پھر مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ اور مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ قولہ والموضوع، الموضوع کہہ کر کے مصنف نے لفظ محمل سے احتراز کر دیا، یعنی وہ لفظ جس کی وضع کسی ایسے معنی کے لیے ہوئی ہو جس معنی پر وہ لفظ بالمطابقت دلالت کرے، اس کی دو قسمیں، مرکب و مفرد، ایک مرکب اور دوسری قسم ہے مفرد۔ المرکب ما قصد بجزء من لفظه الدلالۃ علی جزء المعنى المقصود، مرکب وہ ہے کہ اس کے لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود ہو۔ اس تعریف سے یہ ظاہر ہے کہ یہاں کئی چیزیں یعنی مرکب ہونے کے لیے کئی چیزیں درکار ہیں۔ مرکب کی تعریف یہ ہوئی کہ مرکب وہ لفظ ہے کہ جس کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود ہو۔ اس تعریف سے یہ بات واضح ہے کہ مرکب کے لیے کئی ایک چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ کے لیے جز ہونا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ وہ معنی مقصود ہونا چاہیے، چوتھی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ دلالت بھی مقصود ہونی چاہیے۔ لہٰذا جب یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی تبھی مرکب کا تحقق ہو سکتا ہے، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو مرکب کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ المرکب ما قصد بجزء من لفظه الدلالۃ علی جزء المعنى المقصود، مرکب وہ ہے کہ اس کے لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود ہو، بأن یکون للفظ جزء، اس طور سے کہ لفظ کے لیے جز ہو، وللمعنى جزء اور معنی کا بھی جز ہو، ویقصد دلالۃ جزء اللفظ علی جزء المعنى اور لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود بھی ہو، وهو علی قسمین اور اس کی دو قسمیں، تام و ناقص، تام اور ناقص۔ فالمرکب التام هو الذي يصح السکوت علیہ بأن لا يكون مستدعیا للفظ آخر، مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کسی دوسرے لفظ کا مستدعی نہ ہو، یعنی کسی دوسرے لفظ کا تقاضا اس طرح سے نہ کرے جیسے کہ محکوم علیہ کے ذکر کے وقت محکوم بہ کا تقاضا ہوتا ہے، یا محکوم بہ کے ذکر کے وقت محکوم علیہ کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ کسی دوسرے لفظ کا تقاضا نہ کرے، یعنی قائل جب اتنا بول کر کے خاموش ہو جائے تو مخاطب کو کسی دوسرے لفظ کا انتظار اس وقت نہ رہے، ایسا انتظار جیسے کہ محکوم علیہ کے بولنے کے وقت محکوم بہ کا انتظار ہوتا ہے، یا محکوم بہ کے بولنے کے وقت محکوم علیہ کا انتظار ہوتا ہے۔ فالمرکب التام هو الذي يصح السکوت علیہ، مرکب تام وہ ہے کہ جس پر سکوت صحیح ہو، بأن لا يكون مستدعیا للفظ آخر، اس طور سے کہ وہ کسی دوسرے لفظ کا مستدعی نہ ہو، کسی دوسرے لفظ کا تقاضا نہ کرے، کا استدعاء المحکوم علیہ المحکوم بہ، جیسے کہ محکوم علیہ محکوم بہ کا استدعاء اور تقاضا کرتا ہے، وبالعکس اور اس کے برعکس بھی، یعنی محکوم بہ محکوم علیہ کا تقاضا کرتا ہے۔ مرکب تام کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ مرکب تام ہے۔ وہو علی قسمین اور اس کی دو قسمیں، الخبر والانشاء، خبر اور انشاء۔ فالخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب بحسب مفہومہ، خبر وہ ہے جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے صدق و کذب کا محتمل ہو، یعنی قائل اور خارج، یعنی اس قول کا قائل کون ہے اور خارج کیا ہے، یعنی واقع اور نفس الامر کیا ہے، ان دونوں باتوں سے قطع نظر کر کے
محض اس کا مفہوم ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو کا قولنا، جیسے ہمارا قول الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں یعنی پیدا کیے جا چکے ہیں، تو واقع کے لحاظ سے تو یہ خبر یقیناً سچی ہے، لیکن اس کو خبر کی مثال میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ قائل اور خارج ان دونوں سے قطع نظر کر کے محض کا مفہوم ہونے کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے۔ والانشاء الذي لا يحتمل الصدق والكذب، انشاء وہ ہے جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے، وله اقسام اور اس کی کئی قسمیں ہیں، الامر والنہی والاستفہام والتنبیہ والتمنی والترجی والتعجب والقسم، امر نہیں، استفہام، تنبیہ، تمنی، ترجی، ندا، تعجب اور قسم۔ والمرکب الناقص هو الذی لا یصح السکوت علیہ، مرکب ناقص وہ ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو، وہو علی قسمین اور اس کی دو قسمیں۔ سکوت صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ بتایا جا چکا ہے کہ قائل جب اتنا بول کر کے خاموش ہو جائے تو مخاطب کو کسی چیز کا انتظار باقی رہے، یعنی مثلا محکوم علیہ بول کر کے قائل خاموش ہو گیا تو مخاطب کو محکوم بہی کا انتظار باقی رہے، یا محکوم بہی بول کر کے خاموش ہو گیا تو مخاطب کو محکوم علیہ کا انتظار باقی رہے، یہ مطلب ہے اس پر سکوت صحیح نہ ہونے کا۔ وہو علی قسمین اور اس کی دو قسمیں، تقییدی وغیر تقییدی، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ التقییدی هو الذی یکون الجزء الثانی قیدا للاول، مرکب تقییدی وہ ہے کہ جزو ثانی جزو اول کی قید ہو، جیسے عالم الغیب، تو یہاں پر جزو ثانی یعنی الغیب یہ عالم کی قید ہے۔ الرسول الکریم، تو یہاں پر جزو ثانی یعنی الکریم جزو اول یعنی الرسول کی قید۔ غیر التقییدی هو الذی لا یکون الجزء الثانی قیدا للاول، مرکب غیر تقییدی وہ ہے کہ جزو ثانی جزو اول کی قید نہ ہو۔ کل مرکب من اسم و ادات، جیسے کہ وہ لفظ جو اسم اور ادات سے مرکب ہو، جیسے فی المسجد من الدار، او کلمت و ادات، یا وہ کلمہ اور ادات سے مرکب ہو، جیسے ان ضربا، تو ان مثالوں میں جزو ثانی جزو اول کی قید نہیں ہے، اس لیے یہ سب مرکب غیر تقییدی ہیں۔ قولہ والا فمفرد، ورنہ وہ مفرد ہے۔ لما فرغ المصنف من بیان تعریف المرکب واقسامہ شرع فی المفرد، جب مصنف مرکب اور اس کے اقسام کی تعریف کے بیان سے فارغ ہوئے تو مصنف نے مفرد کا بیان شروع کیا۔ فقال، تو مصنف نے کہا والا فمفرد، ورنہ وہ مفرد ہے۔ اے وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ بِجُزْءٍ مِّنَ اللَّفْظِ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، یعنی اگر لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود نہ ہو، فمفردن، تو وہ مفرد ہے۔ اب یہاں مفرد کی چار صورتیں نکل گئی، کیونکہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مرکب کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، تیسری چیز یہ ہے کہ معنی مقصود کے جز پر دلالت ہونی چاہیے، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ دلالت مقصود بھی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان چاروں میں سے کوئی ایک صورت اگر نہ پائی جائے تو مرکب کا تحقق نہیں ہو سکتا، وہ مفرد ہے۔ اے ان لم یقصد بجزء من اللفظ الدلالۃ علی جزء المعنى المقصود، یعنی اگر لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر نہ ہو، مقصود نہ ہو تو مفرد ہے۔ سواء لم یکن له جزء، خواہ اس کا کوئی جز ہی نہ ہو، کہ حمزہ او کان له جزء ولم یکن له دلالۃ علی المعنى، یا اس کا جز تو ہو مگر معنی پر اس کی دلالت نہ ہو، کا زیدن، جیسے کہ زید، کیا لفظ میں جز ہے زی یہ دال، مگر ان اجزاء کا کوئی معنی نہیں۔ او کان له جزء دال علی المعنى لیکن لا یکون مدلولہ جزءا للمعنی المقصود، یا اس لفظ میں کوئی ایسا جز ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کا مدلول معنی مقصود کا جز نہ ہو، جیسے شمس الضحیٰ علمن، یعنی حالت علمیت میں جب کسی شخص کا یہ نام رکھ دیا جائے تو یہاں پہ لفظ کا جز ہے اور وہ جز معنی پر دلالت بھی کرتا ہے، شمس کا بھی ایک معنی ہے اور ضحیٰ کا بھی ایک معنی ہے، دونوں ایک ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں، مگر ان دونوں کی دلالت جس معنی پر ہے وہ معنی مقصود کا جز نہیں۔ او کان له جزء دال،
علی جزء المعنی المقصود لیکن لا تکون دلالته علیہ مقصودۃ، یا یہ ہے کہ اس لفظ کا کوئی ایسا جز ہے جو معنی مقصود کے جز پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اس پر اس کی دلالت مقصود نہ ہو، یعنی معنی مقصود کے جز پر دلالت ہو رہی ہے مگر وہ دلالت یہاں پر مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود کوئی اور دلالت ہے۔ کل حیوان الناطق علما، جیسے الحیوان الناطق کسی کا نام رکھ دیا جائے، تو حالت علمیت میں الحیوان الناطق یہ بھی مفرد ہی ہے، مرکب نہیں ہے، کیونکہ یہاں لفظ میں دو جز ہیں، ایک الحیوان دوسرا الناطق، اور دونوں کی دلالت معنی مقصود کے جز پر ہے، لیکن وہ دلالت یہاں پر مقصود نہیں ہے، کیونکہ الحیوان الناطق جب کسی کا نام رکھ دیا جائے، کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے، تو معنی مقصود یہاں پر ہوا اس کا شخص خاص، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ معنی مقصود ہے کہ وہ ماہیت انسانیہ جو شخص خاص کے تشخص کے ساتھ متشخص ہو، شخص خاص کے تشخص کے ساتھ متصف ہو، یہ معنی یہاں پر مقصود ہے، اور یہی دلالت بھی مقصود ہے۔ تو یہاں لفظ کا جز یعنی حیوان یہ ماہیت انسانیہ کے جز پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ دلالت یہاں پر مقصود نہیں۔ فَإِن قُلْتَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اگر آپ کہیں کہ اخیر والی دونوں قسموں کے درمیان کیا فرق ہے، قلتو تو میں جواب دوں گا الفرق ان شمس الضحیٰ علما لا يدل جزء لفظه على جزء المعنى المقصود، فرق یہ ہے کہ حالت علمیت میں شمس الضحیٰ اس کے لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت نہیں کرتا، لأن المراد بھی شخص خاص، اس لیے کہ اس سے مراد شخص خاص، واجزاؤہ الراس والظہر والقلب والعقل وغیرہ، اور اس کے اجزاء سر، پیٹھ، دل، عقل وغیرہ ہیں۔ واجزاء الراس والظہر والقلب والعقل وغیرہ ہونا چاہیے۔ ولا يدل لفظ شمس اور لفظ ضحیٰ علی احد من اجزائہ، اور یہاں پر لفظ شمس یا لفظ ضحیٰ اس کے اجزاء میں سے کسی پر بھی دلالت نہیں کرتا۔ واما الحیوان الناطق علما فیدل جزء لفظه علی جزء المعنی المقصود، رہا الحیوان الناطق جب کسی شخص کا علم رکھ دیا جائے، کسی کا نام رکھ دیا جائے، فیدل جزء لفظه علی جزء المعنی المقصود، تو یہاں پر اس کے لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت کر رہا ہے۔ لأن الانسان الموسوم بالحیوان الناطق یکون حیوانا وناطقا، اس لیے کہ وہ انسان جس کا نام الحیوان الناطق رکھ دیا جائے وہ حیوان اور ناطق دونوں ہوگا۔ یکون جسما نامیا حساسا ومدرکا للکلیات، یعنی وہ جسم نامی بھی ہوگا، حساس بھی ہوگا، اور کلیات کا ادراک کرنے والا بھی ہوگا۔ فیدل جزء الحیوان الناطق علی جزء الانسان الموسوم، تو الحیوان الناطق کا جز اس انسان کے جز پر دلالت کر رہا ہے جو انسان الحیوان الناطق سے موسوم ہے، لیکن تلک الدلالۃ لیست بمقصودۃ، لیکن وہ دلالت یہاں مقصود نہیں ہے۔ لأن العلم یقصد به شخص مطلقا، اس لیے کہ علم سے مطلقاً شخص مقصود ہوتا ہے، بدون النظر الی معناه اللغوی، بغیر معنی لغوی کی طرف نظر کیے ہوئے۔ ویتضح لک ھذا المطلب، اور یہ مطلب آپ کے لیے اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ جب کسی نابینا آدمی کا نام بصیر رکھ دیا جائے تو یہاں پر معنی لغوی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ شخص مقصود ہے جس کا نام بصیر رکھا گیا ہے۔ وَيَتَّضِحُ لَكَ هَذَا الْمَطْلَبُ بِنَحْوِ بَصِيرٍ إِذَا سُمِّيَ بِهِ رَجُلٌ أَعْمَى، اور یہ مطلب آپ کے لیے اس مثال سے واضح ہوگا کہ جب بصیر کے نام سے کسی نابینا آدمی کو موسوم کیا جائے، یہ نام کسی نابینا کا رکھ دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاں معنی لغوی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں خاص وہ شخص مراد ہے جو شخص اس نام سے موسوم ہوا ہے۔ فتدبر، اب یہ نیچے ایک نقشہ ہے جس سے اس تقسیم کی توضیح ہو سکتی ہے کہ لفظ الموضوع کی دو شاخ ہے، ایک مرکب اور دوسری شاخ ہے مفرد۔ مرکب کی تعریف کی گئی ہے ما قصد بجزء الدلالۃ علی جزء معنی، جس کے جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود ہے، اور مفرد کی تعریف کی گئی ما لم یقصد بجزء الدلالۃ علی جزء معنی، جس کے جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود نہ ہو۔ پھر نیچے مرکب تام کی تعریف دی گئی کہ ما یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت صحیح۔ پھر اس کی دو شاخیں ہیں، خبر اور انشاء۔ خبر کی تعریف ہے ما یحتمل الصدق والکذب، جو نفس مفہوم کے اعتبار سے صدق و کذب کا احتمال رکھے، اور انشاء کی تعریف ہے ما لا یحتمل الصدق والکذب، جو نفس مفہوم کے اعتبار سے صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے۔ مرکب ناقص کی تعریف کی گئی کہ ما لا یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں نکالی گئیں، تقییدی اور غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی کی تعریف ما فیہ ثانی قید للاول، جس میں جزو ثانی جزو اول کی قید ہو،
مرکب غیر تقییدی کی تعریف کی گئی، ما لیس فیہ قیدا للاول، یعنی جس میں جزو ثانی جزو اول کی قید نہ ہو۔ یہ ہے لفظ موضوع کی تقسیم کا نقشہ جو متن میں تقسیم کی گئی ہے۔ تو اس نقشے سے ان اقسام کو سمجھنا یہ آسان ہے، اور ان کی مثالیں اوپر ذکر کی گئی ہیں۔